غزوہ احزاب 4 ہجری یا 5 ہجری میں پیش آیا۔ اس جنگ کا دوسرا نام غزوہ خندق بھی ہے۔ جب بنو نذیر کے یہودیوں کو جلا وطن کر دیا گیا تو یہودیوں کے سرداروں نے مکہ جا کر کفار مکہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کی ترغیب دلائی اور وعدہ کیا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ ان یہودیوں نے کثیر تعداد میں ہتھیار اور رقم دے کر کفار مکہ کو مدینہ پر حملہ کرنے پر ابھار دیا، اور ابو سفیان نے مشرکین و یہودیوں کے بہت سے قبائل کو جمع کر کے ایک عظیم فوج کے ساتھ مدینہ پر دعویٰ بول کر حملہ کر دیا۔ مکہ سے قبیلہ خزاع کے چند لوگوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ کی ان تیاریوں کی اطلاع دے دی تو آپ نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے مدینہ کے گرد ایک خندق کھدوانی شروع کر دی۔ اس خندق کو کھودنے میں مسلمانوں کے ساتھ خود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کام کیا۔ مسلمان خندق کھود کر فارغ ہوئے تھے کہ مشرکین لشکر جرار لے کر ٹوٹ پڑے اور مدینہ طیبہ پر حملہ بول دیا، اور 3 اطراف سے کافروں کا لشکر اس زور و شور کے ساتھ امڑ آیا کہ شہر مدینہ کی فضاؤں میں ہر طرف گرد و غبار کا طوفان اٹھ گیا۔ اس خوفناک چڑھائی اور لشکر کفار کی مارکہ آرائی کا نقشہ سورۃ الاحزاب میں اس طرح ارشاد ہوا: اذ جاءکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ کہ جب کافر تم پر حملہ آور ہوئے تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے، اور جبکہ وہ ٹھٹک کر رہ گئے نگاہیں اور دل گلوں کے پاس آ گئے، اور تم اللہ پر طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ یہ وہ جگہ تھی کہ مسلمانوں کا امتحان ہوا اور خوب سختی سے وہ جھنجھوڑے گئے۔ اس لڑائی میں منافقین جو مسلمانوں کے دوش بدوش کھڑے تھے، وہ کفار کے ان لشکروں کو دیکھتے ہی بزدل ہو کر پھسل گئے اور ان کے نفاق کا پردہ چاک ہو گیا، اور وہ جنگ سے جان چھڑا کر اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھے رہنے کی اجازت طلب کرنے لگے۔ لیکن اسلام کے سچے جانثاروں مہاجرین و انصار اس طرح سینہ سپر ہو کر ڈٹ گئے کہ وہ کوہ صلہ اور کوہ احد کی پہاڑیاں سر اٹھا اٹھا کر ان مجاہدین کے اولو العزم اور جانثاروں کو حیرت کی نگاہ سے دیکھنے لگی۔ ان فداکاروں کی ایمانی جرت اور اسلامی شجاعت کی تصویر صفحات قرآن پاک میں اس طرح ہے: وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اور جب مسلمانوں نے کافروں کے لشکر دیکھے تو بول پڑے کہ یہ وہ ہیں جو ہمیں وعدہ دیا تھا اللہ اور اس کے رسول نے، اور سچ فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے، اور اس سے انہیں نہیں بڑھا مگر ایمان اور اللہ کی رضا پر راضی ہونا۔ کفار نے جب مدینہ کے گرد خندق کو حائل دیکھا تو حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو ایسی تدبیر ہے کہ جس سے عرب کے لوگ اب تک نہ واقف تھے۔ بہرحال کافروں نے خندق کے کنارے سے مسلمانوں پر تیر اندازی اور سنگ باری شروع کر دی۔ کہیں کہیں سے کافروں نے خندق کو پار بھی کر لیا اور جم کر لڑائی بھی ہوئی۔ مسلمان کافروں کے اس محاصرہ سے گو پریشان تھے، ان کے عزم و استقلال میں بال برابر بھی فرق نہیں آیا۔ وہ اپنے اپنے مورچوں پر جم کر دفاعی جنگ لڑتے رہے۔ اچانک ایک دم اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس طرح مدد فرمائی کہ ناگہاں مشرق کی جانب سے ایک ایسی طوفان خیز اور ہلاکت انگیز شدید آندھی آئی جو لشکر کفار پر خدا کی مار بن گئی۔ دیگیں چولہوں سے الٹ پلٹ ہو کر ادھر ادھر لڑک گئیں، خیمے اکھڑ اکھڑ کر اڑ گئے، اور ہر طرف گٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا، اور شدید سردی کی لہروں نے کافروں کو جھنجھوڑ ڈالا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی فوج بھیجی جن کے رعب اور دبدبے سے کفار کے دل لرز گئے اور ان پر ایسی دہشت سوار ہو گئی کہ انہیں راہ فرار اختیار کرنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں رہا۔ چنانچہ لشکر کے سپہ سالار ابو سفیان نے ہانپتے کانپتے ہوئے اپنے لشکروں میں اعلان کر دیا کہ راشن ختم ہو چکا اور موسم نہایت خراب ہے اور یہودیوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔
لہٰذا اب مدینے کا محاصرہ بیکار ہے۔ یہ کہہ کر کوچ کا نکارہ بجا دیا اور بہت سا سامان چھوڑ کر مدینہ میدان جنگ سے بھاگ نکلا، اور دوسرے قبائل بھی تتر بتر ہو کر ادھر ادھر بھاگ گئے، اور 15 یا 24 روز کے بعد مدینہ کا مطلع کفار کے گرد و غبار سے صاف ہو گیا۔ غزوہ احزاب کی یہی وہ آندھی ہے جس کا ذکر خداوند قدوس نے قرآن مجید میں اس طرح ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنودا فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروہا۔ اے ایمان والو، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو، جب تم پر لشکر آئے تو ہم نے ان پر آندھی اور وہ لشکر بھیجے جو تم کو نظر نہ آئے۔ اس واقعے سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ جب کفار کا مقابلہ جنگ میں ہو تو مسلمانوں کو کسی حال میں بھی ہرگز مایوس نہ ہونا چاہیے، اور یہ یقین رکھ کر مقابلے پر ڈٹے رہنا چاہیے کہ ضرور نصرت خداوندی اور امداد غیبی مسلمانوں کی مدد کرے گی۔ بس شرط یہ ہے کہ اخلاص نیت کے ساتھ مسلمان ثابت قدم رہیں اور صبر و استقلال کے ساتھ میدان جنگ میں ڈٹے رہیں۔ چنانچہ جنگ بدر، جنگ احد و جنگ احزاب وغیرہ سینکڑوں کفر و اسلام کی لڑائیوں میں یہ منظر نظر آیا کہ انتہائی مشکل حالات میں بھی جب مسلمان ثابت قدم رہے تو غیب سے نصرت خداوندی اور امداد غیبی نے اس طرح جلوہ دکھایا کہ جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہو گئی، اور کفار باوجود اپنی کثرت اور شوکت کے شکست کھا کر بھاگ نکلے۔